مفتی اسحاق صاحب کے نا ابھی ان کی وفات کے بعد کسی ان کے شاگرد وغیرہ کے پاس کوئی پرانی شاید چیز پڑی تھی، کوئی شیعہ شخص ان کے پاس آیا جو کہ کوئی عالم دین تو نہیں تھا، وہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ یا اس قسم کا کوئی دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا کوئی ہمارے جیسے ہی بندہ ہوگا، بیچارہ دینی طور پہ اتنا بڑا اسکالر نہیں تھا، لیکن اس نے آ کے اسحاق صاحب سے جب بحث شروع کی نا تو کہ تقیہ پہ بھی بحث چل گئی۔ تو اس نے اسحاق صاحب کو کہا کہ ائمہ اہل بیت تقیہ کرتے تھے، تو اسحاق صاحب نے اس سے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تقیہ میں مانتا ہوں جائز ہے، بالکل کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ تقیہ جائز ہے میرے جیسے بندے کے لیے، امام یا نبی کہتے ہیں اگر تقیہ کر لے گا تو پھر تو دین کا تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل کیا اور اس میں تقیہ کون سا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے دلیل دی۔ میں بخاری میں حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے۔ نہیں، اس کو کہتے ہیں توریہ تھا۔ توریہ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الفاظ ظاہر کریں کچھ اور، مقصود کچھ اور لے لیں۔ توریہ تو یہی تو ہوتا ہے کہ اپنے اصلی مقاصد جو ہیں آپ اس کو چھپا دیں۔ توریہ وہی ہوتا ہے نا، سامنے والے کو کچھ بات بتاتے ہیں، دل میں کچھ اور نیت کرتے ہیں، توریہ وہی تو ہوتا ہے نا۔ سامنے والے تو اگر بعد میں پتہ چل جائے وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، نبی کے لیے جی جائز۔ مولوی صاحب کو بخاری کا نہیں معلوم؟ ملاحظہ فرمائی کتاب عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری شرح التراث، صفحہ 597، حدیث نمبر 3357 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، ابراہیم علیہ السلام نبی جو پیغمبر ہیں انہوں نے 3 دفعہ جھوٹ بولے، 3 دفعہ جھوٹ بولے۔ ایک دفعہ انی سقیم، وہ ایک دفعہ فعلہ کبیرہم، بتوں کا جو بڑا بت ہے انہوں اس نے مار دیا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کے پاس جا رہے تھے کہیں ان کی بیوی تھی کافی خوبصورت۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگوں نے انبیاء کے متعلق اپنی کتابوں میں کیا نقل کیا؟ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیوی پسند آئے تو بولا یہ کون ہے؟ بولا کہ یہ میری بہن ہے۔ کہا بھیج دو اس کو، بھیج دے بادشاہ کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی اگلی حدیث ہے تفصیل کے ساتھ، اسی حدیث کے فوراً بعد جھوٹ کی تفصیل بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ثلاث کذبات، لفظ کذب جھوٹ کو بولتے ہیں، لفظ کذب جھوٹ کو بولتے ہیں۔ جب آپ کے اپنے مذہب میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولا، اور یہ بھی بولا اپنے عورت کو تقیہ کے طور پر، اپنی بولا یہ میری بہن ہے، پھر اس کو بادشاہ کے پاس بھیجا کیونکہ بادشاہ کو پسند آئے اس کی خوبصورتی، تو پھر آپ ہمیں کہتے ہو کہ تقیہ کیوں ہے تمہارے مذہب؟